بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 403 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی قدر تاخیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شہر افسوس۔ وہ اس لحاظ سے واقعی شہر افسوس تھا کہ وہاں کے لوگ خدائے واحد کے بجائے چاند کو دیوی سمجھ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ اپنی اس محبوب مسجود دیوی کو وہ ڈائنا کہہ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے ڈائنا دیوی کا ایک نہایت عالیشان اور بلند و بالا مندر تعمیر کر رکھا تھا، جس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی تھی۔ اس کی شہرت، عظمت اور ہیبت سے متاثر ہو کر رومی سلطنت نے بھی ڈائنا دیوی کو اپنے معبودوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا، اور دوسرے بتوں کی طرح اس کی بھی پرستش شروع کر دی تھی۔ اس وقت رومی سلطنت پر قیصر ڈیسیس کی حکمرانی تھی۔ مخبروں نے قیصر روم کو آگاہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ کے اثرات اس کی سلطنت تک پہنچنے لگے ہیں، یہاں تک کہ چند نوجوان شرک و بت پرستی سے تائب ہو کر ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ شاہان وقت اپنی سلطنت اور رعایا کی نگران و نگہبان نہیں ہوتے، بلکہ وہ خود کو آبائی روایات اور رسوم کے بھی محافظ سمجھتے ہیں۔ بعض نوجوانوں کی تبدیلی مذہب کی اطلاع قیصر ڈیسیچیس تک پہنچی تو اسے اپنے کافرانہ و مشرکانہ معاشرے کے عقائد و روایات کے تحفظ کی فکر لاحق ہو گئی۔ نوجوانوں کو دربار شاہی میں طلب کیا گیا تو انہوں نے کسی خوف و خطر کے بغیر اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پہلے دھمکیاں دے کر عقیدہ توحید سے توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن جب دیکھا کہ وہ اپنے ایمان میں پختہ ہیں تو مشتعل ہو کر انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ دربار کے بعض سیانوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان نوجوانوں کو فوراً قتل کرنے کے بجائے کچھ مہلت دی جائے، کیونکہ یہ ابھی کم سن اور کم شعور ہیں۔ شاہ ڈیسیس نے انہیں 3 روز تک غور و فکر کی مہلت دے دی۔ نوجوانوں کی اپنی زندگی اور عقائد دونوں عزیز تھے، چنانچہ اگلی رات وہ کسی طرح شہر سے بھاگ نکلے اور چھپتے چھپاتے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ دور تک پھیلے ہوئے اس پہاڑ میں انہوں نے ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کر لی اور تنگ منہ والے گہرے لیکن کشادہ غار میں چھپ گئے۔ خوف کے باوجود شدید تکان نے ان پر نیند طاری کر دی۔ کتا اندر جانے کے بجائے غار کے دہانے پر اگلے 2 پیر پھیلا کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ شہر افسوس اور سلطنت روم میں کفر و شرک اور بت پرستی عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بتدریج پھیلنے لگیں، لیکن باپ دادا کے قدیم عقائد کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ باور کرنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن تھا کہ مرنے کے بعد قیامت کے روز انسانوں کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں زندہ کیا جائے گا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مردہ جسموں کے خاک میں مل جانے کے بعد وہ کیوں کر حیات پا سکتے ہیں، اور حیات بھی ایسی کہ جس حالت میں ان پر آخری وقت آئے گا، دوبارہ زندہ ہونے پر ان کے جسم بھی اسی حالت میں ہوں گے۔
وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا چلا گیا اور رومی سلطنت کے بڑے حصے میں مسیحی مذہب رواج پا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی جو تعلیمات لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کی بعض مقامی رسوم و رواج اور اپنے عقائد و نظریات، یعنی ان میں یہ اپنے عقائد و نظریات شامل کر کے اہل کلیسا نے انہیں اپنی ضرورتوں اور مفادات کے قالب میں ڈال کر جس مذہب کو فروغ دیا وہ عیسائیت کے نام سے پھیلتا چلا گیا۔ شہر افسوس میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، جن میں سے صدوقی نامی ایک فرقہ آخرت کا شدید مخالف تھا۔ مسیحی تعلیمات امتداد زمانہ کے ہاتھوں مسخ ہوتے ہوتے اس حال کو پہنچ گئی کہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط تک عام عیسائیوں ہی میں نہیں، رومن کیتھولک پادریوں میں بھی اولیاء پرستی اور قبر پرستی کی صورت میں شرک کی مختلف قسمیں رائج ہو گئی۔ یہ اسی زمانے کا قصہ ہے کہ ایک نوجوان کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے ایک دکان پر پہنچا۔ نوجوان نے روٹیاں خرید کر جو ہی دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا تو اس نے سکے کو الٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھا۔ دکاندار کو شک گزرا کہ نوجوان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، یہ سکہ اسی خزانے کا ہے، اس لیے معاملہ شہر کے کوتوال تک پہنچا دیا گیا۔ کوتوال نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نوجوان کے پاس موجود سکے صدیوں پرانے ہیں اور ان پر کئی سو سال گزرنے والے بادشاہ کی مہر اور تصویر ہے۔ نوجوان بھی حیران و پریشان تھا کہ اس کی جیب سے نکلنے والے اتنے پرانے سکے کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ کچھ دیر آرام کے بعد ہی اپنی پناہ گاہ سے نکل کر بازار میں پہنچا تھا۔ آخر کو یہ عہدہ کھلا کہ غار میں ان نوجوانوں پر جو نیند طاری ہوئی تھی اس کا عرصہ کئی صدیوں پر محیط تھا، اور اس دوران باہر کی دنیا بالکل بدل چکی تھی۔ اصحاب کہف یا وسیع غار والوں کا یہ قصہ قرآن حکیم کی سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ غار میں سونے والوں کی کتنی تعداد تھی اور وہ کتنے سال بعد نیند سے بیدار ہوئے، افراد اور ماہ سال کی تعداد کے بجائے قرآن کریم کے نزدیک 2 سبق زیادہ اہم ہیں جو اس قصے سے مسلمانوں اور دیگر لوگوں کو حاصل کرنے چاہیے۔ نمبر 1، بندہ مومن حق سے منہ موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اس کا اعتماد دنیاوی اسباب اور مذاہب پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کی تعلیمات پر ہوتا ہے۔ پھر تیسرا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ معروف قوانین فطرت کے خلاف بھی فیصلے کر سکتا ہے، اور یہ معجزے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو دین و حق کی ظاہری اور اصولی تعلیمات ناکافی جان کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں۔ خالق کائنات کسی بھی ذی حیات کو موت کے بعد اپنی اصل حالت میں دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت، آپ کے اعلان نبوت سے پریشان ہو کر اہل مکہ نے آپ کا امتحان لینے کے لیے 3 سوالات کیے تھے، جن میں اصحاب کہف، حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں معلومات دریافت کی گئی تھی۔ ان کو یہودی علاقے نے یہ سوال پوچھنے پر اس خیال سے اکسایا تھا،
یہودی علماء نے یہ سوال پوچھنے کے لیے اکسایا تھا کہ ان کا جواب سرزمین حجاز میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کر کے کفار و مشرکین پر یہ ثابت کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اس کا ماخذ کوئی دنیاوی ذریعہ نہیں بلکہ وحی الہی ہے۔ ساتھ ہی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کی اہمیت بھی بیان کر دی۔ تفسیر حقانی کے مطابق واقع اصحاب کہف کا مقام شہر افسوس یا ترسوس ہے، جو ایشیائی کوچک یعنی موجودہ ترکی میں تھا، اور اس کے کھنڈرات آج بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ 1834 عیسوی میں رپورٹر ٹی رینڈول نے ایشیائی کوچک کے بارے میں اپنے مشاہدات پر مبنی ایک کتاب میں بیان کیا ہے کہ قدیم شہر افسوس کے کھنڈرات سے متصل ایک پہاڑی پر اس نے اصحاب کہف کے مقبروں کے آثار دیکھے ہیں۔ حاضرین کرام، ان غار والوں کے تفصیلی حالات قرآن مجید کی سورہ کہف اور اس کی مستند تفسیر سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔